القربى حقہ والمسکین، اور اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور غریب انسان کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق دو۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، ہم مسجد میں تو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، ہم مدرسے میں 50,000 دے رہے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اور ہم زکوٰۃ کی رقم اس کو نہیں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائی۔ آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے دان کا، آپ کے صدقہ خیرات کا سب سے پہلا حقدار اگر آپ کے خاندان اور رشتہ دار میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرو، اپنے خاندان والوں کو تلاش کرو، اگر کوئی مدد کا حقدار ہے تو پہلے اس کی مدد کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ فرماتا ہے رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ آج تو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے خاندان کے کون کون لوگ ہیں۔ آج تو زمانہ اتنی ترقی کر گیا، انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا خاندان کہاں کہاں ہے، میرے گھر کے لوگ کہاں کہاں ہیں، وہ تو اپنی محدود اور سیمت دنیا میں سمٹ کر کے رہ گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ تم ان کے ساتھ رشتہ جوڑ سکو، ان کے سکھ دکھ میں کام آ سکو۔ یاد رکھو کہ جب تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہو فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَسَرِ، اس سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیجئے، اپنے سکھ اور دکھ میں ان کو شامل کیجئے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آج تو ہم نے رشتے توڑ کے بیٹھے ہم اور آپ، بھائی بھائی سے آج ناراض ہے، کتنی جگہوں پر تو باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، کتنے خاندان میں رشتے آج ہم توڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، مرنے کے پہلے ہم وصیت کر کے جاتے اپنے بچوں کو کہ فلاں سے تم رشتہ مت رکھنا، میں نے ساری زندگی رشتہ توڑ کے رکھا ہے، تو بھی رشتہ توڑ کے رکھنا۔ ہم اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں، منع کر کے جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ او لوگو، رشتہ توڑنے والے مت بنو، رشتہ جوڑنے والے بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان یاجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ لینا، قطع تعلق ہی کر لینا جائز نہیں ہے۔ 3 دن میکسیمم، ادھکتم 3 دن تک آپ کسی سے بات چیت بند کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بات چیت بند کرنا حرام ہے۔ لوگ بہنوں سے بات نہیں کرتے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، ذرا سی کوئی بات ہو گئی ساس بہو سے بات نہیں کرتی، بہو ساس سے بات نہیں کرتی۔ یہ نبی کی حدیث ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، تو یہ حدیث آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑ کے رکھے۔ تو یہ تیسرا حکم ہے، شرک مت کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ عالم بما فی نفوسکم، میرے بندو اپنے آپ کو بہت پارسا نہ بنو، اپنے آپ کو بہت نیک مت ظاہر کرو، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر تمہارا دل صحیح ہے تو اللہ کو خوب پتہ ہے، تم اپنی پارسائی کا اعلان نہ کرو، اپنے نیک ہونے کا تم اعلان نہ کرو۔ اس کے بعد تیسرا حکم، بڑے غور سے سنیے گا، 15 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔